پھر فرمایا کہ سماعت کان، اپنے کانوں کو خلاف شرع باتوں سے ہم بچائیں، غیبت سے بچائیں یا موسیقی سے بچائیں۔ آج کل تو یہ موسیقی اتنی عام ہوتی جا رہی ہے کہ مسجدوں کے اندر سننے کو ملتی ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک مصلی صاحب کے جیب میں ٹیلی فون بجتا ہے اور اس پر انڈیا کا گانا لگا۔ ہم ایک مرتبہ بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے تھے اور سارے لوگ ان پر گریہ طاری تھا۔ اللہ کی شان، ایک نوجوان وہ بھی وہیں آیا اور بیت اللہ سے لپٹ کے دعا مانگنے کے لیے آیا، اور اس کی جیب سے وہ ٹیلی فون کی آواز آئی اور بالکل باقاعدہ گانے کا پورا بول بولنے والے نے بولا۔ میں حیران، یا اللہ، بیت اللہ کے دروازے پر گانوں کے بول طواف کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ تو سیل فون کے اندر میوزک کا لگانا حرام، گانے کا بول لگانا حرام، 100% گناہ ہے یہ۔ اور پھر اگر یہ میوزک بیت اللہ کے قریب بجے گی تو پھر اور زیادہ گناہ، اس کی اور زیادہ سزا ہو جائے گی۔ اس لیے خاص طور پر سیل فون پہ کبھی بھی کوئی ایسی ٹون نہیں لگانی چاہیے جو میوزک کے اندر آتی ہے۔ سمپل ٹیلی فون کی بیل ہے، معروف ہے، سب لوگ پہچانتے ہیں، اسی کو لگائیں اور والیوم اس کا ذرا کنٹرول رکھیں کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن کفر تو یہ چاہتا ہے نا کہ مسلمانوں کے اندر یہ حرام چیز بڑھتی چلی جائے، اس لیے اس نے جان بوجھ کے یہ ساری چیزیں۔ اور اللہ کی شان دیکھو، بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اب کسی نے کال کی تو وہ ہولڈ پہ ہے تو ہولڈ پہ اس کو گانا سنائی دے رہا ہے، خود بندے کو پتہ ہی نہیں کہ میرے فون پہ کیا ہے اور کیا نہیں، یہ کمپنیاں خود بھر دیتی ہیں۔ چنانچہ ہم نے ایک مرتبہ کسی کو فون کیا تو آگے میوزک، بڑے حرام، یہ تو 5 وقت کا نمازی آدمی ہے۔ اس کو کہا اللہ کے بندے آپ نے فون کیا؟ اس نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں حضرت۔ نہیں پتا تو بھائی پتہ کرو۔ پھر دوسرے نے اس نے فون کیا کہ جی ٹیلی فون کمپنی نے خود بخود اس میں میوزک ڈالی۔ اب بتاؤ، کسی دفتر فون کریں، کسی بندے کو فون کریں، میوزک سننے کو مل رہی ہے۔ اتنی عام ہوتی جا رہی ہے، یہ شیطانیت اتنی بڑھتی جا رہی ہے، اور جو سننے والے ہیں وہ تو کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، یہ عذاب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے دنیا میں مبعوث کیا گیا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ کہیں بانسری کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں میں انگلیاں ڈالی۔ عمر لانوں نے بھی ایک مرتبہ ایسے ہی کیا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ موسیقی انسان کے دل میں زنا کا بیج بو دیتی ہے، اس لیے جو لوگ موسیقی کے زیادہ رسیہ ہوتے ہیں وہ فحش کاموں سے نہیں بچ سکتے۔ محمد بن المنقدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو لوگ دنیا میں گانا نہیں سنتے ہوں گے ان لوگوں کو اس کے بدلے قیامت کے دن فرشتے اللہ کی حمد سنایا کریں گے کہ یہ دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے، فرشتے اللہ کی حمد سنائیں گے۔ سبحان اللہ، جزاء من جنس العمل۔ تو اپنے کانوں کو ایسے، اور آج کل ایک اور نئی مصیبت آ گئی ہے کہ بنانے والوں نے کچھ نعتیہ قسم کے اشعار موسیقی کے ساتھ بنا دیے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب عام آدمی سمجھتا ہے میں قوالی سن رہا ہوں، اور وہ قوالی کہاں، وہ تو گانا ہوتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے اندر روزے کے ساتھ گھروں میں عورتوں نے قوالی لگائی ہوتی ہے اور موسیقی سن رہی ہیں۔ اس موسیقی کی کب تک اجازت نہیں ہے، الفاظ بدل لینے سے موسیقی جائز تھوڑا ہو جائے گی۔ تو ایسی کوئی بھی چیز جس میں کہ موسیقی ہو اس سے پرہیز فرض ہے۔ www.darsequran.com